ظالم بغل بچہ ہے اسرائیل، اس کو بھی اچھا سبق سکھایا کہ یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کے لیے، اور جو پاکستان کا رول ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان نے اس وقت ثالثی کر کے میڈیٹ کر کے دنیا کو ایک تیسری جنگ سے بچایا۔ ساتھ ہی میں ایران کے لوگوں کی داد دیتی ہوں کہ ایک تو ہمت اور حوصلہ، دوسرا جس طرح سے ایران اور اس نے اسرائیل اور امریکہ نے وہاں اسکولوں پہ حملہ کر کے بچیوں کو شہید کیا، کالجز کو تباہ کیے، یونیورسٹیز، پل، پاور پروجیکٹ، سویلینز پہ حملہ کیا، اس کے مقابلے میں ایران نے بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایران ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور ان کا جو ظالم بغل بچہ ہے اسرائیل، اس کو بھی اچھا سبق سکھایا کہ یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کے لیے، اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس وقت ثالثی کر کے میڈیٹ کر کے دنیا کو ایک تیسری جنگ سے بچایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوش آئند چیز ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ایران کے لوگوں کی داد دیتی ہوں کہ ایک تو ہمت اور حوصلہ، دوسرا جس طرح سے ایران اور اس نے اسرائیل اور امریکہ نے وہاں اسکولوں پہ حملہ کر کے بچیوں کو شہید کیا، کالجز کو تباہ کیے، یونیورسٹیز، پل، پاور پروجیکٹ، سویلینز پہ حملہ کیا، اس کے مقابلے میں ایران نے بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا، اور خالی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان نے اس میں ثالثی کر کے پوری دنیا کو اس وقت ایک بہت ہی مصیبت سے باہر نکالا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان اور پاکستان بھی جو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان کو مل جل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک سویلائز طریقے سے حل کریں گے۔ میم سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ایران نے 10 پوائنٹ ڈیل رکھی ہے یو ایس کے سامنے، ٹرمپ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ وہ اس کو بھی کنسیڈر کریں گے، جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے ایران میں تو اس کو لے کر بھی وہ سوچیں گے۔ یہ تو کہہ رہی ہوں کہ ایران نے اپنی بہادری سے، اپنی جرت مند سے، جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے کہ آج انہوں نے اتنی بڑی سپر پاور ہے امریکہ سے بڑا تو کوئی پاور سمجھا نہیں جاتا ہے، اور اسرائیل اتنا ظالم ملک جو سب کچھ تہس نہس کرتا ہے، تو ان کو مجبور کر دیا، اور انہی پوائنٹس پہ جو ایران نے رکھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کھولیں گے اپنی شرطوں پہ، اور جو آپ نے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ برباد کیا اس کے لیے ہم ٹول ٹیکس ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں کہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا، تو کہتے ہیں نا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جنہوں نے ان کو اتنی ہمت اور حوصلہ کی، یہ تو مجھے لگتا ہے ساری مسلم امہ کے لیے آج جو ہے خوشی کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں کہ یہ جو ٹیمپری سیز فائر ہے یہ مستقل جو ہے سیز فائر میں آگے چل کے ٹرانسفر ہو جائے، اور پوری طرح سے دنیا جو ہے اس مصیبت میں، اس خون ریزی کی جنگ سے آزاد ہو جائے، اور سب لوگوں کو، خاص کر ایران کو، ایک باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ انفارچونیٹلی جو پالیسی پچھلے 2014 سے جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، ایک پالیسی چینج ہو گئی ہے۔ ہم نے جو امریکہ کا بغل بچہ تھا یا یورپین نیشنز کا بغل بچہ تھا جو ایک کرمنل ہے، جو نتن یاہو، جس کو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو کرمنل ڈکلیئر کیا ہے، بلکہ اپنے کنٹری میں اسرائیل میں بھی وہ کرپشن کی وجہ سے بھاگتا پھرتا ہے، تو اس کو ہم نے گلے لگایا، جس کی وجہ سے ہمارا جو نیوٹرل کیریکٹر تھا انڈیا کا، جو ہمیشہ ہوتا تھا، تو وہ نیوٹرل کیریکٹر کہیں نہ کہیں سبورٹ ہو گیا، اس کو وہ اس میں کہیں نہ کہیں شک، انگلیاں اٹھنے لگی، تو اس کی وجہ سے انڈیا کا رول آٹومیٹکلی آؤٹ ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، پوری دنیا ہمیں ایک وقت میں بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھنا پسند کرتی تھی، تو آج میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے چھوٹ گئے ہیں، اسرائیل کو گلے لگا لگا کے ہم پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔